اجاز آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات جو ہیں اب وہ شروع ہونے والے ہیں. پہلے وہ ترکی میں فکس کیے گئے تھے، اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ان کو عمان شفٹ کر دیا گیا ہے ایران کے کہنے پر. لیکن اس سے پہلے ایک بہت بیک چینل ڈپلومسی جیسے کہتے ہیں اس کے بہت سارے راؤنڈز ہوئے ہیں جہاں پہ خلیجی ممالک اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے بھی امریکہ کو یہ باور کروایا کہ مذاکرات کو ایک چانس دے کر اس معاملے کو، اس جنگ کو اوائڈ کرنا چاہیے کیونکہ اس سے خطہ مزید ڈی سٹیبلائز ہو سکتا ہے. کس حد تک امریکہ یہ بات سنے گا اپنے اتحادی مسلم ممالک کی اور یہ مذاکرات ہوگے اور ان کا کیا نتیجہ نکلے گا، کیا پراسپیکٹس ہیں جنگ کے، یہ ہم ابھی آگے بات کریں گے. اور دوسرا جو اہم ٹاپک ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر بلوچستان کے حوالے سے جو ایک بہت ہی افسوسناک واقعات پیش آئے، جو کہ دہشت گردی کے 12 سے زائد واقعات ایک ہی دن ہفتے کے روز کوآرڈینیٹڈ اٹیک کے طور کے اوپر لانچ کیے گئے. اس کے بعد ایک بہت ہی بروٹل قسم کا اسٹیٹ رسپانس دیکھا ہم نے، جس سے بہت سارے ملیٹنٹس کی ہلاکت کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں اور بہت سے سویلینز اور لا انفورسمنٹ کے جو ہے اہلکار وہ بھی اس پوری کانفلکٹ میں شہید ہوئے ہیں. اور لیکن بڑا سوال وہی اٹھا ہے، وہی سوال جو درپیش ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنے زیادہ نوجوان کیوں علیحدگی پسندی کی طرف یا تشدد کی طرف مائل ہو رہے ہیں. اس کے اوپر بھی بات کریں گے پروگرام کے اگلے حصے میں. لیکن سب سے پہلے بڑھتے ہیں ایران کی طرف. جی اجاز. شکریہ رضا. دیکھیے جو ایران کا معاملہ ہے اس میں بات شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا زمین ہموار کرنا مناسب ہے. دیکھیے ہم میں سے کسی کو اس بات کا اس وقت کوئی اندازہ نہیں ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس نے بھی ابھی تک اپنا ذہن نہیں بنایا کہ وہ اس معاملے کو کس طرف لے کے جانا چاہتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایران میں جو فسادات شروع ہوئے، احتجاج شروع ہوا، وہ احتجاج جو تھا پھر وہ پرامن سے پرتشدد ہو گیا. اس کے بارے میں سی این این کے ساتھ بھی، فاکس کے ساتھ جو ہے وہ انٹرویوز میں عباس اراغچی جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے، انہوں نے تفصیلاً اس بات کا ذکر کیا کہ ظاہر یہ سوال اٹھتا رہا. اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے جو ہے یہ 3 دن ایسے تھے 7 سے 10 جنوری کہ جس میں جو ہے وہ تشدد کی ایک لہر جو ہے وہ اٹھی. اور ظاہر ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ اس کے اندر بیرونی عناصر جو ہے وہ ایجنٹ پرووکیٹرز جنہیں آپ کہتے ہیں وہ تھے. بہرحال اس سے قطع نظر اس وقت جو ٹرمپ نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ بھائی مظاہرین کے اوپر تشدد ہو رہا ہے اور میں آ رہا ہوں، میں ان کو بچانے کے لیے آ رہا ہوں. اچھا وہ معاملہ جب ختم ہوا تو اس کے بعد بات جو ہے وہ واپس ادھر ہی چلی گئی کہ جی وہ نیوکلیئر ایشو، میزائلوں کا ایشو اور ایران کی جو امداد ہے جیسے وہ فارورڈ ڈیفنس کہتے ہیں، جی ہاں، جس کو جو ہے وہ امریکہ اور یورپ اور صہیونی ریاست جو ہے وہ پراکسیز کہتی ہیں، کہ اب یہ ایک معاملہ اس طرف چلا گیا. اب اسی کے دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ بحری بیڑا جو ہے وہ بھی بحیرہ عرب میں آ گیا. اب وہ ایران کے ساتھ جو ہے وہ پارکڈ ہے. اس کے علاوہ اور بھی ملٹری ایسٹس جو ہیں، اثاثے جو ہیں وہ جو کہ جنگ کے لیے ضروری ہوتے ہیں، وہ اپنی اپنی جگہ پر جو ہے وہ موجود ہیں. تو ایک طرف تو یہ آپ کا بلڈ اپ ہے. اب بلڈ اپ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف تو وہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں سگنلنگ کے لیے کہ آپ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ میں قوت کا استعمال کر سکتا ہوں اور میں کرنے کے لیے تیار ہوں، اور جنگ جو ہے وہ میز، جنگ کا جو آپشن ہے وہ میں نے میز سے اٹھائی نہیں ہے. تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کہ بات چیت میں آپ کتنا دباؤ ڈال سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو فوجی اثاثے آپ نے اکٹھے کیے ہیں ان کی جو نقل و حرکت ہے، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ دوسری طرف سے حریف نے بھی تو کچھ بات کرنی ہے نا، حریف نے بھی کچھ نقل و حرکت کرنی ہے. اور اس کا ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جو ایک ڈرون تھا جو کہ ایران کہتا ہے کہ وہ
پیسفل مشن پہ تھا اس کو امریکی طیارے نے مار گرایا. اسی طرح امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کی جو گن بورڈز تھیں انہوں نے ایک یو ایس جو ٹینکر ہے جو فلائنگ دا یو ایس فلیگ اس کو بورڈ کرنے کی کوشش کی. اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب چونکہ یہ جو جنگی ساز و سامان ہے اور پلیٹ فارمز ہے یہ موجود ہے وہاں پہ, تو اس میں جو ہے وہ مس کیلکولیشن کا ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. ایک تو بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر کافی بحث ہو رہی ہے کہ یہ ترکیے سے عمان کی طرف کیوں گیا, اور جو ترکیے قطر کے جو تھے کہ جی یہ ممالک کے نمائندے بھی جو ہے وہ موجود ہوں گے, وہ اس کے اندر جو ہے سعودی عرب کے وہ اس کے اندر کیوں موجود نہیں ہے. اچھا اس میں شنید یہ ہے, شنید ہے, میرے پاس اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے, لیکن شنید یہ ہے کہ یہ جو میزائل پروگرام ہے ایران کا, اور ایران کا جو یہ فارورڈ ڈیفنس کا کی جو حکمت عملی ہے, یہ ظاہر ہے صہیونی ریاست تو اس کے خلاف ہے ہی سو ہے, لیکن خطے کے کچھ ممالک جو ہیں وہ بھی اس سے نالاں ہیں, اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ اس وقت چونکہ ایران جو ہے وہ کمزور ہے, وہ یہ نہیں چاہتے کہ امریکہ ایران پر حملہ کرے, کیونکہ اس کے مضمرات جو ہیں وہ اور بہت سے ہیں. ٹھیک. وہ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ایران پر حملہ ہو. کم از کم سطح آب پہ اس وقت, زیر آب تو بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن سطح آب کے اوپر جو اس وقت جو بیانات ہیں اس کے مطابق وہ نہیں چاہتے کہ جنگ ہو, اور اس جنگ کا ان کو نقصان بھی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ چونکہ اس وقت موقع ہے, لوہا گرم ہے, ایران کمزور ہے, امریکہ فوجی اثاثے لے آیا ہے, صہیونی ریاست امریکہ کو جو ہے وہ گوڈ کر رہی ہے کہ چڑھ دوڑ ایران کے اوپر, تو یہ موقع اچھا ہے کہ جس کے اندر اگر بات میزائلوں کی اور فارورڈ ڈیفنس کی بھی ہو جائے تو سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. رائٹ. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ڈرائنگ بورڈ کے اوپر چیزیں جو ہے وہ مختلف ہوتی ہیں, اور جب آپ مذاکرات کی میز پر بیٹھتے ہیں تو چیزیں مختلف ہو جاتی ہیں. لیکن میں اس لیے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ یکا یک ایک تو وینیو کا تبدیل ہونا, اور دوسرا ایران کا یہ کہنا کہ وہ ڈائریکٹ ٹاکس کرنے کے لیے تیار ہے. یعنی ابھی چند دن پہلے عباس اراغچی نے جب فاکس نیوز کو بھی انٹرویو دیا, سی این این کو بھی انٹرویو دیا, تو یہ جو ہے معاملہ اٹھا سوالات میں کہ آپ جو ہے وہ بلا واسطہ مذاکرات کیوں نہیں کرتے, کیونکہ اب تک تو بل واسطہ ہوتے رہے نا. جی جی جی. تو بلا واسطہ کیوں نہیں کرتے. تو اس میں جو اراغچی صاحب تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں ابھی ہم ان معاملات میں وہاں تک ہم پہنچ جائیں گے, لیکن ابھی ہم وہاں تک پہنچے نہیں ہیں. رائٹ. ٹھیک ہے, ابھی ہم ایک بات چیت کا فارمیٹ جو ہے اس کا تعین کر رہے ہیں, فارمیٹ کا اور سکوپ کا. اسی انٹرویو میں اراغچی صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارا جو مقصد و منشا ہے ان مذاکرات سے وہ بالکل سادہ ہے, اور وہ ہے کہ ہم نیوکلیئر فائل پہ بات کریں گے. اور نیوکلیئر فائل پہ بات کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جو پھر مطالبات ہیں جن کو ہم پورا کرنے کے لیے تیار ہیں اس کے عوض پھر سینکشنز ریلیف ملے گا. رائٹ 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 رائٹ. ٹھیک ہے. اچھا ان سے یہ بھی, اور اس کے اندر یہ بھی بات ہوئی کہ جو انریچمنٹ ہے اس کا کیا ہوا, تو انہوں نے کہا وہ تو ان کا حق ہے, اور وہ بات درست ہے. نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے تحت
جو ممالک جنہوں نے NPT سائن کی ہوئی ہے ایز نان نیوکلیئر ویپن اسٹیٹس، ان کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ پرامن اس کے لیے ضروریات کے لیے ایک خاص حد تک جو ہے وہ نیوکلیئر انریچمنٹ کر سکتے ہیں. تو وہ لیگلی ایران از آن سالڈ گراؤنڈ.